السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولز پوائنٹ۔ 11 ستمبر پہلی قسط۔ مولانا حالی پانی پت کے میدان میں پیدا ہوئے۔ جب وہ پیدا ہوئے ان کی عمر 5 سال کی تھی۔ کچن کی صفائی کے دوران الماری کے تختے سے بہت پرانا اخبار ہٹاتے ہوئے عادتاً پڑھنے لگی۔ اینی اسٹول پر چڑھی اوپر کا حصہ صاف کر رہی تھی۔ دھپ سے نیچے کودی۔ ہیں؟ کیا بک رہی ہو؟ بک نہیں رہی، پڑھ رہی ہوں، لو دیکھو۔ بہت پرانا اخبار ہے۔ اس میں ایف اے کے امتحانی پیپرز کے بارے میں جوابات لکھے ہیں جو لڑکوں نے دیے تھے۔ عطاء الحق قاسمی کا کالم ہے، پڑھو۔ صفائی بھول پا کر دونوں پرانے بوسیدہ اخبار میں سر گھسا کر بیٹھ گئیں۔ لڑکوں کی شاندار تعلیمی کارکردگی اور معلومات پر اشش کرنے لگیں اور ہنستی رہیں۔ مامی نے اندر آ کر اینی کی پیٹھ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ صفائی ہو رہی ہے؟ میں کہوں کہ بیچاری لڑکیاں لگی ہیں کام سے، میں کھانا ہی تیار کر لوں، مگر یہاں تو لطیفے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اینی نے پیٹھ سہلائی۔ پکا لیا ہے کھانا؟ اف، کتنے ظالم ماں ہیں آپ، اور شاید ظالم ساس بھی۔ مامی انہیں گھورتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ صفائی پھر شروع ہو گئی، مگر اخبار کا کالم اور لڑکوں کی معلومات قابل تعریف تھی۔ واہ، ایک لڑکے نے لکھا، قائد اعظم کا مزار کوئٹہ میں ہے۔ دوسرے نے علامہ اقبال کو لے جا کر کشمیر میں دفن کروا دیا۔ حد ہے یار، جہالت، ناواقفیت اور دیدہ دلیری کی۔ مولانا حالی بیچارے کو میدان جنگ میں پیدا کروا دیا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگیں۔ بات سنو اینی، صبا نے رک کر کہا۔ یہ تمہارے بھیا صاحب کیا لندن سے آ کر سیدھے کچن میں لینڈ کریں گے؟ سب سے پہلے مامی کو کچن کی فکر کیوں ہو گئی؟ وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں، جہاز میں کھانا نہیں کھاتے، سیدھا کچن میں آ کر کھانا مانگنے لگے تو؟ اتنا گندا ہو رہا ہے ویسے۔ کچن کے بعد اب کمروں کی صفائی ہوگی، دیکھنا تم۔ توبہ توبہ، میں اتنی محنت نہیں کر سکتی، سچی، چاہے لندن سے کوئی شہزادہ ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں تو تھک گئی، ہائے۔ صبا کمر پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ہڑ حرامی نہیں چلے گی، ہاتھ پیر چلاؤ۔ بھیا کو لڑکیاں کام میں مصروف اچھی لگتی ہیں۔ میں کام چور ہوں اور کسی سے ڈرتی بھی نہیں، بلکہ دوسروں سے کام لے کر تھکا مارتی ہوں۔ دیکھنا تم کیسا کام کرواتی ہوں، یہ کرو وہ کرو، بیٹ ادھر، کرسی ادھر، فریج کونے میں۔ خطرناک ارادے ہیں، امی سے کہتی ہوں، ان کے لاڈلے کی درگت بننے والی ہے۔ امی، او چپ، سارے شہر میں اعلان کرنا ہے کیا؟ کر تو رہی ہوں۔ دوپہر تک پورا کچن چمک گیا، مامی خوش ہو گئیں، مگر وہ تھک گئی تھی۔ ہائے کمر، ہائے سر، کھانا کھانے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ کراتے کراتے بیچاری سو گئی۔ اس نے کبھی محنت والے کام نہیں کیے تھے، اکلوتی اولاد کے لاڈ۔ ماں کو فکر تھی کہ نصیب نہ جانے کیسے لکھوا کر لائی ہے، سسرال کا کیا معلوم، ابھی تو آرام کر لے، اور وہ نخرے کرتے کرتے آدھی ہی ہو گئی۔ بھرا جگ اٹھانا 2 بھر تھا۔ کچن سے کمرے تک پانی کا جگ لے کر جاتی، ہائے ہائے ساتھ کرتی۔ اسکول بیگ بھی اس سے کب اٹھایا جاتا تھا۔ ملازمہ ہی وین تک لے جاتی تھی۔ اور ہوا کیا پھر؟ بی اے کا شاندار رزلٹ لے کر گھر پہنچی تو ساتھ ہی ایمبولینس اماں کا جسد خاکی گھر پہنچانے آئی۔ ذرا سی گھبراہٹ ہوئی تھی، بابا اسپتال لے کر گئے، مگر راستے میں ہی دم توڑ گئیں۔ ہارٹ اٹیک پہلا اور آخری ثابت ہوا۔ بابا کی تو عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی کہ کیا ہو گیا، کیسے ہوا، اب کیا کریں۔ وہ تو 2 دن کی چھٹی لے کر سکھر سے ملتان آئے تھے لاڈلی بیٹی کے رزلٹ کے لیے۔ ان کو 6 ماہ کے لیے سکر بھیجا گیا تھا آفس کی طرف سے۔ آتے ہی یہ افتاد آ پڑی۔ ماموں مامی ساہیوال سے فوراً چل پڑے تھے۔ صبا 2 بار بے ہوش ہوئی، آخر کار صبر آ گیا۔ بابا پریشان تھے، گھر میں ملازم اور اس کی بیوی تھے، مگر ان کے بھروسے بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ ماموں نے ہی حل پیش کیا کہ صبا کو وہ لے جائیں گے، جب راشد سکر سے واپس آئیں تو اسے واپس لے آئیں، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہ تھا، کیونکہ راشد صاحب کا تو کام ہی ایسا تھا کہ وہ ہفتوں دورے پر رہتے تھے۔ ماموں نے تو اپنی جانب سے آسان حل پیش کیا تھا، مگر راشد صاحب کی ایک کزن کو اعتراض ہوا کہ جوان لڑکی کس طرح ماموں کے گھر رہ سکتی ہے، جبکہ ان کا ایک جوان بیٹا بھی ہے۔ وہ ہجرت کر رہی تھی، تو بابا نے تنگ آ کر کہہ دیا، آپا، آپ کے گھر میں بھی بیٹے ہیں، آپ کے پاس بھی نہیں رہ سکتی، میں لے جا نہیں سکتا، وہاں بھی مجھے اندرون سندھ جانا پڑتا ہے، اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ ہی لے جائیں، اپنے کسی بیٹے سے نکاح کر کے۔ پھپھو صاحبہ کا رنگ اڑ گیا، لگیں
آئیں بائیں شائیں کرنے، ابھی کوئی بیٹا اس قابل ہی کہاں ہے، اور بڑا تو کسی کو پسند کرتا ہے۔ ماموں نے کھڑے ہو کر کہا، اچھا اگر یہی حل ہے تو میں اپنے بیٹے سے نکاح کروا کر لے جاتا ہوں۔ بابا پریشان ہو گئے، پھر کھڑے ہو کر ماموں کو گلے لگا لیا۔ ماموں کا بیٹا اس سے 2-3 مہینے چھوٹا تھا، لاہور میں انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہا تھا، ذہین تھا اور شوقین بھی، سال میں 2 کلاسیں پاس کر لیتا تھا بچپن میں۔ برسوں سے تو اسے دیکھا نہ تھا، لاہور سے آنے والا تھا اپنی پھپھو کی تعزیت کے لیے۔ پھپھو چپ رہیں تو بابا نے کہا، مجھے منظور ہے مگر کسی اور کو اعتراض نہ ہو کہ ماں کے جنازے کے 3 دن بعد بیٹی کا نکاح کر دیا۔ مگر سب چپ رہے، اور بعد مغربی اس علم ہوا کہ آج ابھی اس کا نکاح ہے۔ وہ بالکل ہی حیران تھی، عجیب ہی کیفیت تھی۔ مامی نے ایک رنگین دوپٹہ ڈھونڈ نکالا جس پر بیل لگی ہوئی تھی، اپنی بالیاں پہنا دی، ظاہر ہے وہ اس ارادے سے تو نہ آئی تھیں۔ صبا پریشان تھی کہ آخر ماموں کے گھر ایسے رہنے میں کیا قباحت ہے، یہ ڈھکوسلا ضروری تھا؟ اور وہ موسیٰ 2 ماہ چھوٹا کتنا تنگ کرتی تھی اسے بچپن میں، تھا بھی بیچارہ سوکھا سڑا، لمبائی میں تو بڑھ رہا تھا، چوڑائی مختصر، اور وہ بچپن سے صحت مند تھی۔ وہ چڑھ کر اسے پہلوان کا خطاب دے کر بھاگ پڑتا تھا۔ بابا اس کے پاس آ کر بیٹھے، گلے لگایا، اپنی مجبوری بیان کی، خود بھی روئے، صبا کی بھی ہچکی بن گئی۔ کیا کروں بیٹا، کہاں چھوڑوں تمہیں؟ ماموں سے بڑھ کر کوئی پناہ گاہ ہے بھی نہیں، اور موسیٰ آ گیا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، باپ کا فرما بردار ہے، اللہ تمہیں خوش آباد رکھے۔ اور پھر اس کا نکاح ہو گیا ایمرجنسی میں۔ نکاح کے بعد بابا کی کزن اس کو پیار کرنے آ گئیں۔ ماشاء اللہ کیا گھبرو جوان ہے تمہارا دلہا، 2 مہینے کی چھوٹائی بڑائی بھی بھلا کچھ ہوتی ہے؟ مرد تو یوں بھی عورت سے بڑا لگتا ہے، چاہے 5 سال چھوٹا ہو۔ اسے پھپھو کی کوئی بھی بات اچھی نہیں لگی۔ کیا تھا اگر وہ اپنے بڑے بیٹے کو راضی کر لیتی، ہلدی لگتی نہ پھٹ کر اور مفت میں بہو حاضر، مگر نصیبوں کی بات ہے۔ نکاح کے بعد دلہا اندر زنانے میں رسمی طور پر بلایا گیا۔ حاضر خواتین نے سلامی بھی دی۔ ماں پھپھو کے اسے ہوش نہ تھا، رونے سے فرصت ملتی تو دیکھتی کہ خواتین کس طرح خوش ہو کر ابا کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ پھر کھانے کے بعد سنا کہ موسیٰ لاہور روانہ ہو گیا ہے، اسے چھٹی نہیں ملی تھی۔ 2-3 دن بعد بابا اپنے جاب پر گھر بند کر کے روانہ ہو گئے۔ صبا ماموں کے ساتھ ساہیوال جانے کے لیے بس میں بیٹھ گئی، راستے بھر روتی رہی۔ مامی سمجھاتی رہیں مگر اس کے آنسو نہ رکے۔ یہ بھی کوئی شادی ہے، رخصتی کیا ایسی ہوتی ہے؟ ہائے اماں کتنے ارمانوں سے جہیز جمع کر رہی تھیں، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اپنا گھر، اپنا شہر، اپنی دوست سہیلیاں، سب کچھ چھوڑ کر آنا کتنی اذیت ناک ہوتا ہے، اور اب پتہ نہیں کب آنا ہو سکے گا۔ ابا شکر سے فارغ ہو کر پتہ نہیں کب آ سکیں گے۔ اماں رہی نہیں، میکا ہی نہ رہا، اب کون بلائے گا؟ صبا اداس ہو گئی۔ ساہیوال رات کو پہنچے۔ عینی، صوبی باجی اور رکشی آپا موجود تھیں۔ تینوں نے خوشی اور غم کے اظہار کیے۔ عینی پڑھائی میں بہت مصروف تھی، اس کے 2nd ایئر کے امتحانات قریب تھے۔ رکشی آپا اولاد پیدا کرنے کو تیار بیٹھی تھیں۔ صوبی باجی کی ساس بیمار تھیں، اس لیے وہ اپنے عزیز ترین پھپھو کی وفات پر ملتان نہ جا سکیں۔ سب کے بے حد اصرار پر بھی اس سے کچھ نہ کھایا گیا۔ چکر آ رہے تھے، تھکن، صدمہ اور مستقبل کی فکر۔ عینی نے بتایا، بھیا وہاں سے نکاح کے بعد ساہیوال ہوتے ہوئے لاہور گئے ہیں۔ بتا رہے تھے کہ ابو نے جب مجھ سے موٹی پہلوان سے نکاح کا پوچھا تو انکار کرنے سے پہلے میں نے اتفاق سے اس کو دیکھ لیا۔ یار موٹی تو ہے پر ہے بہت حسین، ناک پھیلی ہوئی ہے، میں نے سوچا مروڑ کر پتلی خود ہی کر لوں گا، سو اقرار کر لیا۔ ہائے ناک کب پھیلی ہوئی ہے؟ وہ بے ساختہ اپنی ناک چھو کر بولی۔ وہ تو روتے روتے ناک رگڑتے رگڑتے چھینپ کر چپ ہو گئی۔ ہاں میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں، ناک تو خاصی پتلی ہے، موٹی بھی کوئی خاص نہیں ہو تم، عینی اسے سر سے پیر تک چیک کر کے بولی۔ صبا جلدی سو گئی۔ اس کے بعد مامی نے بیٹیوں کو تفصیلاً آگاہ کیا، وہاں کے حالات، راشد بھائی کی فکریں، لوگوں کے رویے۔ ماموں نے کہا، چھوڑو وہاں کی باتیں، بچی یوں بھی ہماری ہی تھی، اب اپنی ہو گئی ہے، غم زدہ ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا، زیادتی نہ ہو اس کے ساتھ۔ صبح وہ اٹھی تو سورج نکل رہا تھا، وضو کر کے نماز فجر ادا کی، ماں کی مغفرت کے لیے دعائیں کیں۔ گھر دیکھا بھالا تھا، کئی دفعہ آ چکی تھی،
اسے پتہ تھا قرآن پاک کہاں رکھے جاتے ہیں، تو لاؤنج کی الماری سے قرآن پاک نکال کر پڑھنے لگی۔ ماں سے جدائی، گھر سے دوری، نئے اور پرانے رشتوں کا ملن، آنسوؤں سے صفحے بھیگنے لگے۔ کافی دیر تک انہیں سوکھنے کے لیے ہوا دیتی رہی۔ وقت گزرنے کا احساس تب ہوا جب اینی ناشتے کے لیے بلانے آئی۔ صوبی باجی رات ہی اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ رکشی آپا ابھی سوئی ہوئی تھیں۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، وہ اپنے گھر پر ہی تھا، باپ اور دادی کے پاس۔ صوبی باجی کے کئی بچے تھے۔ اینی کی چھٹی تھی، وہ کچھ دیر پڑھتی، پھر صبا کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی۔ صبا کو تو بس ماں کا ذکر ہی پسند تھا، اس میں دلچسپی تھی۔ اس کے بھیا کو تو برسوں سے نہ دیکھا تھا، تو اس کے ذکر میں دلچسپی بھی نہ تھی، بے خیالی میں سنتے رہتی۔ پھر آخر چند دن میں یہاں کے ماحول اور فضا کی عادی ہو ہی گئی۔ اب رہنا تو یہیں تھا۔ آنگن میں زینہ تھا، اوپر کچھ مکانیت تھی، مگر اس نے اوپر جا کر کبھی نہ دیکھا تھا۔ اماں کے ساتھ کبھی کبھار آنا ہوتا تو بس 2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن کے لیے۔ اینی کے ساتھ صحن میں ہی کھیلتی رہتی یا کمرے میں۔ اینی کی گڑیاں ہوتی تھیں، ان سے کھیل لیتی، اوپر جانے کا خیال ہی نہ آیا۔ باتوں باتوں میں اینی نے اسے خبردار کیا کہ اوپر کمروں میں جن رہتے ہیں، آوازیں آتی ہیں کھٹ پٹ کی۔ دن میں تو کوئی چلا بھی جاتا ہے، رات کو تو اف توبہ۔ ایک رات فون آیا کہ رکشی کو اسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ مامی سنتے ہی چلی گئیں۔ اگلے دن اینی کالج گئی تو کہہ گئی کہ کالج سے میں رکشی آپا کے پاس جاؤں گی، ان کے بیٹے کو دیکھنے۔ ابا جلدی آ جائیں گے، گھبرانا مت۔ گھبرانے کی کوئی بات نہ تھی۔ صحن میں 3 اطراف میں کیاریاں بنی ہوئی تھیں، وہ وہاں بیٹھ کر گھاس چننے لگی۔ پھولوں کے پودے تھے، دھنیا پودینہ بھی لگا ہوا تھا۔ اسے اپنے بابا یاد آنے لگے، انہیں بھی پھلواری کا شوق تھا۔ ہائے اماں کیسے آنن فانن ختم ہو گئی، اب کون کرے گا میرے لاڈ، میری ضدیں پوری کرنے والے ہی اب۔ ایک زندہ ہو کر دور، دوسری۔ صبا اداس ہو گئی۔ بھوک کا احساس ہوا تو چونکی، پتہ نہیں کچھ کھانے کو ہے بھی یا نہیں۔ اینی کچھ بتا کر ہی نہیں گئی۔ کھانا بنانا آتا نہ تھا، آلو ہی بنا لیتی ہوں، اس نے سوچا۔ ابھی اٹھ کر کچن تک پہنچی بھی نہ تھی کہ دروازے پر زوردار گھنٹی بجی۔ اف، یہاں تو گھنٹی بھی اس قدر تیز آواز کی ہے کہ بس توبہ ہے۔ آتی ہوں بابا، دم تو لو۔ دروازے پر پہنچ کر پوچھا، کون ہے؟ باہر کچھ سامان رکھنے اٹھانے کی، پھر ٹیکسی ڈرائیور سے کرائے کی بحث کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ذرا سا پٹ کھول کر جھانکا کہ پتہ تو چلے کون سامان سمیت آ گیا ہے، مگر باہر سے ایک زوردار دھکا لگا۔ آنے والے نے دروازے زور سے کھولا، وہ پیچھے ہٹ گئی، ورنہ منہ پر آ کر لگتا۔ ارے ارے تم ہو کون؟ دن دہاڑے اندر گھسے آ رہے ہو؟ اے مسٹر سنو! وہ چلاتی ہوئی اس قدر تیز رفتار بندے کے پیچھے بھاگتی صحن تک پہنچی، مگر وہ شخص تو چھلاوا تھا، آگے ہی آگے چلتا گیا۔ پھر سوٹ کیس، بیگ اور تھیلا زمین پر پٹکے اور چلایا، کیا ہے؟ مڑ کر اسے گھورا بھی۔ گھر والا ہوں تو کیا گھر والے رات کو گھستے ہیں؟ فضول لڑکی، اب منہ کیا تک رہی ہو؟ پانی پلاؤ۔ امی امی، اینی تو کالج گئی ہوگی، بھلا تم ہو کون؟ وہ اب پہچان گئی تھی۔ جلدی سے ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کی نظر کیا، سمجھ میں نہ آیا کہ شرمانا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے۔ پھر ڈٹ جانے کو ترجیح دی۔ وہ برآمدے میں کرسی پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ خالی گلاس لینے کو بڑھی تو ماتھے پر ہاتھ مار کر بولا، اوہ ہو، یاد آیا، آپ تو وہ ہیں ہماری جی حضوری، محترمہ خاتون اول و آخر، آہم۔ فضول اداکاری، وہ تلملا گئی۔ اس خیال میں نہ رہنا، میں کوئی جی حضوری نہیں کرنے والی، یہ یاد رکھنا، 2 مہینے بڑی ہوں تم سے۔ شکریہ پہچان لینے کا۔ ڈاکو سمجھ کر شور نہیں مچایا۔ شور تو بہت مچایا، تم نے سنا نہیں۔ ویسے اس شہر میں ڈاکو سامان لے کر آتے ہیں لے جانے کے بجائے۔ موسیٰ آنکھیں چڑھا کر گھورنے لگا۔ صبا صحن سے بیگ اٹھانے لگی تو وہ فوراً لپکا، رہنے دو، خادم موجود ہے، اٹھا لے گا۔ ہیں؟ کون؟ خادم کون؟ میں بذات خود اور کون؟ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ صبا نے گھبرا کر بیگ نیچے رکھا۔ کیا تم موسیٰ نہیں ہو؟ ویسے شکل تو وہی لگ رہی تھی۔ بچپن میں بال منڈوانے پر بہت روتا تھا، مگر ماموں گنجا کروا ہی دیتے تھے۔ اب تو بڑے بھی ہیں، گھنے اور براؤن سے ہیں۔ وہ چونکی تو موسیٰ کو ہنسی آ گئی۔